السلام علیکم دوستو، آج کی اس خصوصی رپورٹ میں ہم بات کریں گے میکسیکو میں حالیہ پیش رفت پر، جہاں دنیا کے خطرناک ترین ڈرگ لارڈز میں شمار ہونے والے المعروف ایل مینچو کو ایک سیکیورٹی آپریشن میں ہلاک کر دیا گیا۔ ان کی ہلاکت کے فوراً بعد ملک کے مختلف حصوں میں شدید تشدد، آتش زنی، شاہراہوں کی بندش اور فائرنگ کے واقعات رپورٹ ہوئے، جس نے ایک بار پھر سوال اٹھا دیا ہے کہ کیا کارٹلز کے خلاف فوجی کارروائیاں واقعی مسئلے کا حل ہیں؟ ایل مانچو میکسیکو کے طاقتور ترین جرائم پیشہ گروہ جلیسکو نیو جنریشن کارٹل کا سربراہ تھا۔ یہ کارٹل نہ صرف منشیات کی سمگلنگ بلکہ اسلحہ، اغوا برائے تاوان، بطہ خوری اور منظم تشدد کے لیے بھی بدنام ہے۔ امریکی حکام نے اس کی گرفتاری کے لیے $1 ملین کا نام مقرر کیا ہوا تھا، جو اس کی عالمی سطح پر مطلوب حیثیت کو ظاہر کرتا ہے۔ حکام کے مطابق فوجی کارروائی ایک خفیہ انٹیلیجنس آپریشن کا نتیجہ تھی، تاہم جیسے ہی اس کی ہلاکت کی خبر سامنے آئی، صورتحال نے خطرناک رخ اختیار کر لیا۔ بین الاقوامی خبرساں ادارے کے مطابق متعدد ریاستوں میں شاہراہیں بند کر دی گئیں، گاڑیوں اور کاروباری مراکز کو آگ لگا دی گئی، سیاحتی علاقوں میں فائرنگ کے واقعات پیش آئے اور کئی پروازیں منسوخ کر دی گئیں۔ مشہور ساحلی شہر پورٹو والراتا میں بھی حفاظتی خدشات کے پیش نظر فلائٹس عارضی طور پر روک دی گئی۔ یہ رد عمل اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ کارٹیل کا نیٹ ورک صرف ایک فرد تک محدود نہیں بلکہ ایک مکمل عسکری ڈھانچے کی صورت اختیار کر چکا ہے۔ میکسیکو میں اس نوعیت کا رد عمل نئی بات نہیں۔ 2019 میں جب اوویدیو لوپس کو گرفتار کیا گیا تو چند ہی گھنٹوں میں اتنا شدید تشدد شروع ہو گیا کہ حکومت کو اسے عارضی طور پر رہا کرنا پڑا۔ اسی طرح 2024 میں اسماعیل گراسیا المعروف المایو کی گرفتاری کے بعد سینولا کارٹل کے اندرونی دروں میں طاقت کی کشمکش نے پورے خطے کو عدم استحکام کا شکار کر دیا تھا۔ یہ واقعات ایک پیٹرن کی نشاندہی کرتے ہیں کہ جب بھی کسی بڑے کارٹل سربراہ کو ہٹایا جاتا ہے تو طاقت کا خلا مزید خون ریزی کو جنم دیتا ہے۔ ماہرین کے مطابق کارٹلز اب روایتی جرائم پیشہ گروہ نہیں رہے۔ یہ تنظیمیں نیم فوجی ڈھانچہ رکھتی ہیں، بھاری اسلحہ استعمال کرتی ہیں، جدید کمیونیکیشن نیٹ ورک رکھتی ہیں اور مقامی معیشت میں گہرائی تک سرایت کر چکی ہیں۔ بعض تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ صرف کنگ پن اسٹریٹجی یعنی سربراہ کو ختم کرنا مسئلے کا مکمل حل نہیں، کیونکہ تنظیم کی جڑیں سماجی، معاشی اور سیاسی عوامل سے جڑی ہوتی ہیں۔ میکسیکو کی حکومت کا موقف ہے کہ ریاست کی ریٹ بحال کرنا ضروری ہے، چاہے اس کے لیے سخت آپریشنز ہی کیوں نہ کرنا پڑیں۔ تاہم ناقدین کا کہنا ہے کہ جب تک نوجوانوں کے لیے روزگار کے مواقع، بدعنوانی کے خاتمے کے اقدامات اور مقامی سطح پر قانون کی مضبوطی یقینی نہیں بنائی جاتی، تب تک تشدد کا یہ سلسلہ رکے گا نہیں۔ ایل مانچو کی ہلاکت بلا شبہ ایک بڑی پیش رفت ہے، لیکن اس کے بعد ہونے والا رد عمل ظاہر کرتا ہے کہ مسئلہ صرف ایک فرد تک محدود نہیں۔ یہ ایک پیچیدہ نظام ہے جس میں منظم جرائم، کمزور ادارے اور معاشی ناہمواری شامل ہیں۔ سوال یہی ہے، کیا صرف گرفتاریوں اور ہلاکتوں سے کارٹل ختم ہو سکتے ہیں، یا مسئلے کا حل زیادہ گہرا اور طویل المدتی ہونا چاہیے؟ اگر آپ کو یہ پیشہ ورانہ تجزیہ مفید لگا ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنی رائے کامنٹس میں ضرور شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔